السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإرفان وبسلطان وبيان في فرقان۔ وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال۔ لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له۔ لا بلد ولد جلد جسد رسوا عزوا نسوا ولا عيب طاب له۔ ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأطهر الخلق وأطيب الخلق وأمجد الخلق وأبلغ الخلق وأفصح الخلق وأظهر الخلق وأعلم الخلق وأحلم الخلق وأعرف الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأفضل الخلق وأبيض الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والأمامة والأمانة۔ أعلانا وأولانا وأجلانا وأزهدنا وأخطرنا وأكبرنا وأمجدنا وأنورنا وأقربنا وأعرفنا وأولانا وأعلانا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا، أكمل أنور أجدر أحسن أكمل أشرف أمجد أطيب أقرب أعرف أولى أعلى أول آخر له۔ ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا وعلو جبالنا وتبريق بيوتنا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وسبب تغفير ذنوبنا وإلة تقبيل حسناتنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا وعدوة قدوة ندوة نظمة رتبة أسوة حسنة
بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بالست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالروح وأهلت لي الغنائم وأرسلت إلى الخلق كافة وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري ومسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه أجمعين زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لا مکان تک ہے زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لا مکان تک ہے تمہارے حسن کا چرچا خدا جانے کہاں زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لا مکان تک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حسن کا چرچا خدا جانے کہاں تک ہے اور خدا جانے کہ جلوائے جانا کہاں سے ہے کہاں تک ہے وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے اصلی بات خدا جانے کہ جلوائے جانا کہاں سے ہے کہاں اللہ پاک جل وعلا عز اسمہ و تبارک جدہ و اما نوالہ و جل جلالہ کے لیے محامد و محاسن جو خود محبت میں مبتلا ہے اپنے محبوب کی اور جس نے سماوات اردین شرق و غرب و شمال و جنوب ہوائیں ابر گل و گلزار برگ و برگ و سمر شمس و قمر لیل و نہار صبح و مساء تباعد و تحبب تقرب تحبب و تحشب تحریص و تشویق اصول قواعد ضوابط جنت پورے غلمان ملائکہ انسان چٹیل میدان اونچے پہاڑ لہلاتے کھیت سرسبز و شاداب گلستان دبستان ریگستان حتیٰ کہ پوری کائنات فقط اپنے محبوب پاک کی خاطر پیدا فرمائی مل کر کہہ دیں سبحان اللہ پوری کائنات فقط اپنے حبیب کی خاطر پیدا فرمائی اور مقصد کیا ہے تعریف اس کے لیے کہ جس نے کائنات اس لیے بنائی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سمندروں کی تہوں میں آسمانوں کی بلندیوں پر
شرق و غرب کے کونوں اور اگواش پر اس کے حبیب کی عزت عظمت ظاہر بھی ہو جائے اور ہر مقام پر اس کے محبوب کی شان کا پرچم لہرانا شروع ہو جائے. اور کوئی مقصد نہیں. اے باقی جڑے ذکر اذکار فکر افکار نمازاں روزے حج زکات یہ ساری فروعی باتیں یہ ذہن میں رکھ لینا. جملہ ابتدائی میں نے بڑا باریک برگم بول دیا. یہ سب فروعی باتیں ہیں. نماز روزہ حج زکات اور جتنے معاملات ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ باقی رہے انداز مصطفیٰ باقی رہے اور ادائے مصطفیٰ باقی رہے. اصل اصول بندگی استاج ورگ تو تعریف رب تعالیٰ کے لیے جو کریم ہے مہربان ہے اور اس امت پر جتنا مہربان ہے اتنا ہے مہربان شروع سے مہربان ہے. جب سے ہے اور کب سے ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور ازلی ہے ابدی ہے سرمدی ہے. لیکن جتنا کرم جتنی مہربانی اس امت پر کھلی ہے رسول پاک کی امت پر اللہ کی جتنی مہربانی اتنی اللہ کا کرم جتنی امم گزر چکی ہیں کسی ایک پر بھی نہیں پڑا. یعنی اس امت کی تو گناہگاروں پر بھی کرم کا یہ حال ہے حضور کی وجہ سے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن میری امت کے ایک گناہگار بندے کو اپنے قریب بلائے گا. میری امت کے ایک گناہگار بندے کو قریب بلائے گا اور اپنا دستے قدرت اپنی شان کے مطابق ایسے کر کے اس گناہگار کی کندھے پر دھر دے گا صرف اس لیے کہ وہ رسول پاک کا ہوگا. سمجھ آمدی پیتے گل دی بڑے کلیجے دی ٹکڑے ہو تو سب کو گل ہے لے کے دی سمجھ پر صرف اس لیے کہ وہ رسول پاک کا ہوگا نبی پاک کے دامن سے اس کی وابستگی ہوگی وہ حضور پاک پر مر مٹتا ہوگا وہ نبی پاک کی محبت کلیجے میں رکھتا ہوگا وہ سرکار پاک کے گیت گاتا ہوگا محبت کے باوجود اس کے اعمال میں نقص ہوگا گناہگار ہوگا خطاکار ہوگا مگر باغی نہیں ہوگا خاتم ہوگا. یہ گل سمجھ آئیے تو سبحان اللہ. ہوگا حضور کا کس کا ہوگا اب اس کے کندھے پر اللہ پاک اپنا دستے قدرت رکھیں گے اور انہوں نیڑے کر کے نہ جن جو نشان ہے اللہ دی ہاتھ رکھ کے پھر اپنا منہ مبارک یا گوشہ اپنے وجہ اقدس دا اس کے کان کے قریب کریں کس کے اس گناہگار کے اور اللہ پاک پھر فرمائیں گے دس اے گناہ کیتا ہی وہ آکھے گا کیتا ہے آکھے اے بھی کیتا ہی آکھے کیتا ہے آکھے اے بھی کیتا ہی آکھے کیتا ہے آکھے اے بھی کیتا ہی آکھے ہاں یا اللہ نام قد فعلت آکھے یہ بھی کیا ہے آکھے کیتا ہے کردیاں ساریاں گناہوں کا اقرار کرائے گا وہ کہتا جائے گا کیا ہے پھر رب تعالیٰ فرمائے گا سارے گناہوں کا اقرار کر لیا اس بندے نے حتیٰ کہ وہ بندہ حضور فرماتے ہیں یہ سوچے گا کہ اب میری بخشش ہو سکتی بولو وہ بندہ دل میں سوچے گا گلہ تو ساریاں منوا لی گناہ تو سارے زہر ہو گئے پھڑیا بھی میں گیا اقرار بھی کر چکے ہیں تو اقرار جرم کے بعد اب کون سی بخشش کی صورت رہ گئی ہے حضور فرماتے ہیں ایک دم میرا رب فرمائے گا اس بندے سے کہ جا ہم نے تجھے بخش دیا دنیا میں میں نے تیرا کوئی ایک عیب بھی اپنے حبیب کے تصدق سے ظاہر نہیں کیا تو جس کی وجہ سے دنیا میں ذلیل نہیں کیا جا اس کی وجہ سے کیا اب بھی ہم تجھے معاف فرماتے ہیں.
آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی۔ تعریف تو رب کے لیے ہے جو کریم ہے، اور درود ان کے لیے جن کی امت پر رب کریم ہے۔ درود اور سلام ہو ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا پر، جو اللہ کے حبیب ہیں اور جو اللہ پاک کے طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، جو اللہ پاک کے عاشق بھی ہیں، معشوق بھی ہیں، جو رب تعالیٰ کے بندے بھی ہیں، خاص بندے بھی ہیں اور حبیب اکبر بھی ہیں۔ رب تعالیٰ جن سے اتنی محبت فرماتا ہے، اس قدر محبت فرماتا ہے کہ کوئی ایک رسول اور نبی بتائیں، پیغمبر بتائیں کہ رب تعالیٰ نے جس کی قدموں کی تلیوں کی قسم کھائی ہو، جس کے باپ کی قسم کھائی ہو، جس کی اولاد کی قسم کھائی ہو، اللہ پاک نے فرمایا محبوب مجھے ان گلیوں کی قسم جن میں تیری تلیاں لگتی ہیں، محبوب مجھے تیرے ابا جان کی قسم، محبوب مجھے تیرے حسن و حسین کی قسم، محبوب مجھے تیری زلف واللیل کی قسم، محبوب مجھے تیرے دونوں ہونٹوں کی قسم، محبوب مجھے تیرے سینے کی قسم، محبوب مجھے تیری ساری عمر کی قسم، اے محبوب تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، اے محبوب میری نگاہ تیرے چہرے پر ہے، اے محبوب یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداکا۔ معراج کی رات گپ اندھیرے میں محبوب کو اس مادر گیتی سے اٹھا کر آسمانوں سے اوپر بلا کر عرش کو نیچے رکھ کر حتیرہ قدس میں داخل کر کے جب دیدار کرایا تو پہلی بات ساری کائنات کے رب نے اپنے محبوب سے یوں فرمائی یا محمد کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداکا۔ تجھے پہلا پیغام یہ دیتا ہے رب کہ پوری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ نعرہ یا تو لاؤ ہی نا جی، یا لاؤ تو ذرا تگڑا جا لاؤ، پہاڑیاں گواہ، نعرہ تکبیر۔ اجے بھی بچیاں دی آواز چوکی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سلام ان پر ہو جن کی رضا کا طلبگار خود رب ہے۔ کون ہے؟ ان پر سلام دوستو جن کے قدم اطہر سے یہ زمین ساری پاک ہوئی ہے۔ یہ پاک شاہ کوئی نہیں سی پہلے، 1.25 لاکھ نبی کموں پیش آئے، بالکل انجی رہی زمین، جتھے انہیں سجدہ کیتا نا اتنی جگہ پاک ہوئی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جہاں ماتھا نبیوں نے رکھا، آپ عظمت مصطفیٰ کانفرنس آپ نے موضوع رکھا ہے تو ذرا دل کھول کے آپ سنیں، ایسے کر کے سجدہ کیا۔ یہ سارے جہان کے مولوی باباؤں سے پوچھیں، آپ کو حق کیا نہ پوچھنا، یہ ساری دنیا کے مولوی باباؤں سے پوچھیں، سوال کریں کہ کیا جانے جانا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ امام النبیین اشرف المرسلین اور پوری کائنات کے تاجدار کی جلوہ گری سے پہلے بظاہر جلوہ گری سے پہلے کیا یہ ساری زمین پاک تھی؟ یہ ساری زمین مسجد تھی؟ نبی تو پہلے بھی ہے نا، رسول تو پہلے بھی ہے نا، پیغمبر تو سارے ہی ہے نا، کتابیں تو رسولوں پر اتری ہے نا، جبریل تو ہر ایک کے پاس جاتا رہا ہے نا، رب تعالیٰ نے تو سب کچھ چناؤ کیا ہے نا سب کا، تو پھر زمین کیوں نہیں سب نے پاک کی؟ جہاں جہاں کوئی نبی آیا اتنا ہی خطہ پاک ہوا، پر سلام ان پر ہو، درود ان پر ہو، سلام ان پر ہو۔ آدم پاک سے عیسیٰ پاک تک انبیاء آئے، جتھے سجدہ کرن اتنا ٹکڑا پاک ہو جائے۔
اور ایک کمرہ مخصوص یا ایک خاص جگہ، کنال 1.5 کنال 2 کنال اتنی جگہ یا اس سے لگ بھگ تھوڑی سی زیادہ ان کو مخصوص کر کے دے دی جائے، اتھے آکھو امت نو سجدہ کرن تو نمازاں پڑھن، تو جے تھوڑا پچھڑا سجدے کرنگے مقبول ہی نہیں ہے، جگہ پاک نہیں ہے، جگہ پاک، زمین بھی پاک نہیں ہے، جگہ پاک نہیں ہے۔ اور جب جانے جانا جلوگر ہوئے، اللہ اکبر، علامہ جلال الدین سیوطی امام المحدثین، شیخ شہاب الدین خواجی اور علامہ بزدوی اور علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ آمنہ کے بطن اطہر سے رحمت عالم جانے جانا نے دنیا میں ورود فرمایا، ظہور فرمایا، ننھا سا قدم اطہر، ننھا سا قدم اطہر ایسے زمین مبارک پر رکھا، بس سرکار کے ننھے سے قدم کی ننھی سی تلی زمین کو لگی اور اس میں سے پاکی کی ایسی ریزیں نکلی، اس میں سے پاکیزگی کی ایسی ریزیں نکلیں کہ جہاں تک زمین مشرق میں تھی، مغرب میں تھی، شمال میں تھی، جنوب میں تھی، درمیان میں سمندر بھی نہ روک سکے پاکی کو، پہاڑ بھی نہ روک سکے پاکی کو، اتنی تیز ریزیں نکلیں کہ رب نے ساری کائنات کی زمین کو پاک اور صاف، زمین ساری کو کیا کر دیا؟ پاک اور، مل کر بولو کیا کر دیا؟ پاک اور۔ یہ جس مرضی مکتبہ فکر کا بندہ ہو اس کو پوچھ لیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی میں نے حدیث کی پڑھی، حضور فرماتے ہیں جوہلت لیل ارض، اے میری انگلی التوہنج کے حضور نے کیتا ہے، جوہلت لیل ارض، یہ میرے سبب زمین پاک ہوئی ہے۔ جوہلت یہ لام سببیہ ہے، جوہلت لیل ارض، میرے سبب زمین کو رب نے مسجد بنا دیا۔ سجدہ کرنے والے اس میں بڑے نکتے ہیں اور توحید کے نکتے ہیں، ادھر جاتا نہیں ہوں میں، وہ گرنا سینے پھٹ جائے، ادھر متوجہ ہی نہیں کراتا میں آپ کو کہ میری وجہ سے مسجد بنائی گئی، میری وجہ سے مسجد، ہاں میری وجہ سے سجدہ گاہ بنائی گئی، میری وجہ سے سجدہ گاہ بنائی گئی، ہم نے زمین کو قدم رکھا زمین پر اور ہماری وجہ سے سجدہ گاہ بنائی گئی۔ مسجد اس میں ظرف ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، ہم نے جو پیر دھرا، رب آکیا ہون سجدے کرو، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ رب فرمایا ہون سجدے کرو، جتھے یار دی تلی رکھی لگی ہے محبوبہ، اگر وہاں اپنے بندوں کے ماتھے نہ جھکوا دیے تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ یہ ویسے ہی تو نہیں، آپ مدینہ شریف میں اگر گئے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں گئے تو اللہ ہم سب کو لے جائے بار بار، وہ مدینہ شریف میں آپ جائیں وہاں پر نظر آئے گی آپ کو مسجد ابو بکر ہے کہ کوئی نہیں، مسجد عمر ہے کہ کوئی نہیں، مسجد عثمان ہے کہ کوئی نہیں، مسجد علی ہے کہ کوئی نہیں، کتنی کتنی وڈیاں نے پتہ ہے جی؟ اے سٹیج وڈا ہے، اے جو سٹیج نا توڑا یہ وڈا ہے کہ نہیں جی؟ یہ سٹیج بڑا ہے، اس سے چھوٹی ایڈیاں ایڈیاں مسجدیاں بنانے دی لوڑ کیسے؟ جواب دیو میں تھاں کٹ ہو گئی سی جی، حضرت ابو بکر نے ایڈی جی مسجد کوٹھے جتنی بنا لی، حضرت عمر نے ایڈی جی مسجد بنا لی، تو مسجداں کتھے 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 کتنے کیڑی کیڑی جائی، کتنے کتنے دور، اے مسجد تے تو اے ستون والی جگہ تو دوجی مسجد تے، اے نال تیجی مسجد تے، یہ رچ اختلاف سی ڈاٹا، سمجھ نہیں جی آئی؟ جھگڑا سی کہ ابو بکر پاک نے کہا میں نہیں پڑھنی اس وچ نماز جدے عمر ہوئے، عمر پاک نے کہا نہیں میں اتھے نہیں پڑھنی جدے علی ہوئے، علی پاک نے کہا جتھے علی ہوئے میں نہیں پڑھنی، اختلاف تھا، توبہ استغفر اللہ، اختلاف تھا۔ ایڈی ایڈی مسجد بنائی، کیوں بنائی؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ اس میں ظرف ہے، صیغہ یہ عربی میں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہوش ہے
اور ہوش بگوش سے توجہ کر رہے ہو تو پھر میری طرف دیکھنا. حضور ٹہلتے ٹہلتے نکل گئے, بیٹھے رہنا, ٹہلتے 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 سرکار چلتے رہے, چلتے چلتے سرکار ایک جگہ پہ بیٹھ یہ ہینڈ کر کے بیٹھ گئے. پھر وہ نظر میں رکھی جگہ صدیق اکبر, پھر چلتے 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 یوں بیٹھ گئے. تھوڑا ہی جا کے اتنا وقفہ جتنا ٹھوس ستون یہاں بیٹھ گئے. عمر نے جگہ نظر میں رکھی, پھر یہاں سے اٹھے آگے چلے گئے. علی نے جگہ نظر میں رکھی اور جب وقت گزرا انہوں نے وہاں آ کر سجدے کیے, وہاں سجدے کیے. مسجد کہتے ہیں جہاں سجدہ کیا جائے. انہوں نے چار دیواری نہیں بنائی, وہاں روز آ کر سجدہ ریزی کرتے رب کی بارگاہ میں. دوسرے صحابہ نے دیکھا, انہوں نے وہاں پر دیواریں کھڑی کر دی تو مسجد مشہور ہو گئی. یہ ابو بکر کی مسجد ہے, یہ عمر کی مسجد ہے, یہ علی کی مسجد ہے. حقیقت کیا ہے؟ اس جگہ پر سجدے کرتے رہے جہاں محمد کے مل کر بولے زور سے. کوئی گال سمجھ آئی جی؟ یہ تو حضور جانے جانا کہ یہ تو تلی کا عالم ہے. کس کا عالم ہے؟ تلی کا, علی کا نہیں. علی کا عالم ابھی بڑے دور ہے, بہت بلند ہے. حضرت علی تک پہنچ سوکھی گل نہیں. جہاں غوث پاک تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو ان کے دادا تک پہنچنا بڑا اوکھا جائے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا ہے, وہ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, چلو میں موضوع سے آگے پیچھے نہ ہو جاؤں, برسبیل تذکرہ بات کرنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو, وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث ہے. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں اولیاء میں کسی کی تجھ پہ تفضیل بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث. ولیوں میں کوئی تجھ سے اوپر نہیں ہو سکتا, یہ فیصلے ہو چکے ہیں. اور فرمایا جب ولیوں میں تجھ سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا, تیری شان یہ ہے تو تیرے باپ علی کو کون پہنچ سکتا ہے جب تجھ تک ہی کوئی نہیں پہنچ سکتا. گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ تو جب حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی تک نہیں کوئی پہنچ سکے اور مولا علی تک کہاں پہنچیں گے؟ حضرت علی کی بات کرتے ہیں تھوڑا, ذرا آگے چل لینے دیجئے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, حضور فرماتے ہیں جو علت لی الارض مسجداں و طہورا, اور کہیں آیا طہورا و مسجدہ. بھئی زمین میری وجہ تم پاک کرنا لی بھی ہو گئی, مسجد بھی ہو گئی. اور مسجد پاک کرنا, مسجد خود پاک ہوتی ہے, پاک کرنے والے. یعنی اتنی پاک ہو گئی, اتنی پاک ہو گئی کہ اگر تمہیں پانی نہ بھی ملے, اگر تمہیں کہیں پانی نہ ملے تو تم ایسے ہاتھ مار کر تیمم کر لینا, ہم نے پیر مار کے اسے پاک کر دیا ہے, تم ہاتھ لگا کر اپنے آپ کو اسے پاک کر لینا. ہم نے پاؤں رگڑ کے اسے پاک کر دیا ہے, تم ہاتھ مل کے تیمم کر کے پاکی حاصل کر لینا. پہلے تو پاک نہیں تھی ساری, ہم نے اتنی پاک کی ہے کہ صرف پاک ہی نہیں ہوئی, پاک کرنے والی. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تو جس کے خارج کی پاکی کا یہ عالم ہو, اس کے باطن کے فیضان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جو زمین ساری پاک ہوئی ہے, یہ حضور کا بدن عطر جو پاؤں مبارک ہے, یہ خارج بدن ہے. یہ بڑا باریک جا مسئلہ ہے. حضور دے جے بال جلد نال مس ہو کے جلد نال زمین پاک ہوئی, تو جڑی حضور دے خون کی پاکی کا عالم ہے, اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. توبہ 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 توبہ, اللہ اکبر کبیرہ.
ایک قطرہ پانی کا حضور کے وجود سے لگتا تھا، صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں نہیں گرنے دیتے تھے؟ یہ مسئلہ ہے، مجھے بتائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ کوئی پانی تھلے نہیں ٹہن دیندے سن۔ کیوں نہیں ٹہن دیندے سن؟ پانی کے بھوکے تھے وہ، قطرے پانی کے لڑائیاں کرتے تھے وہ۔ حدیث شریف میں عن مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعینه فرجع عروة الى قومه فقال اے قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قیصر وکسرى والنجاشی والله ان رأيت ملكا قط يعظمه وصحابه ما يعظم وصحاب محمد محمدا ان تنخم محمد نخامة الا وقد في كف رجل منهم ودلك بها وجهه وجلدا وإذا تودع قادوا يقتتلون على ودوه وإذا تكلم حفظ وصواتهم عنده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وما يحدون إليه نظر تعظيم الله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ صحابہ حتیٰ کہ پھڈا ہونے لگتا، خطرہ پیدا ہو جاتا کہ قتل ہو جائے گی، یہاں لڑائیاں ہو جائیں گی، یہاں قتل ہو جائیں گی۔ قاتو یقتتلون، قاتو یقتتلون، ایسے لگتا کہ یہاں گردنیں کٹ جائیں گے۔ گردنیں کس بات پر گردنیں کٹ جائیں گی؟ کس کی؟ صدیق کی گردن کٹ جائے گی، عمر کی گردن کٹ جائے گی۔ جڑیں تکو پہلا، جڑیں تکو پہلا، قد کاٹ تکو ہے ندا، پر صدیق کی گردن کٹ جائے گی، عمر کی، سلیمان کی گردن کٹ جائے گی، ارے اسامہ کی گردن کٹ جائے گی۔ قادو یقتتلون علی ودوہ، کس بات پر کٹ جائے گی؟ کہ یہ پانی کا قطرہ کوئی دوسرا نہ لے جائے، یہ پانی کا قطرہ کوئی دوسرا اس پر۔ تو بھائی یہ پانی کے بھوکے، ان کے احسار کا عالم تو یہ ہے کہ ایک صحابی زخموں سے چور چور ہے، آدھا پانی پانی پانی، کوئی بڈڑی مائی یا کوئی مرد آیا لے کے گلاس، اس آگے لے برابر تم آواز آئی پانی، اس آگے دے میں نہیں پینا، اگے پانی لے گئی مائی، برابروں آواز آئی پانی، ایک اور صحابی دی، اس آگے میں نہیں پینا، ان اگلے نہ دے، اگلے کو پوچھے، اگوں آواز آئی چوتھے دی پانی۔ ایک روایت میں 17 صحابی تھے، جب اینڈ تک پانی چلتا گیا تو آخری وصال کر چکا تھا، شہید مڑ کے وہ پیچھے آیا تو سارے شہید ہو چکے تھے۔ وہ تو نزا کے عالم میں پانی کا گلاس نہیں پیتے، ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ جو نزا میں پانی چھوڑتے ہیں اب وہ قطرے پر قتل کیوں کرنے لگتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے غلطی کہ کوئی نہیں؟ بھئی وہ پانی دے بھوکے نے، انہوں نے تو 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے چھوڑی، باغ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، گھر انہوں نے چھوڑ دیا، یہ پانی دے قطرے دا کے چکر ہے۔ میں تمہیں عزت و عظمت مصطفیٰ سمجھانے لگا ہوں، ابتاباد والے میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ پانی کا کیا چکر ہے؟ اور حدیث بخاری میں پڑھ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پانی کا کیا چکر ہے؟ جب یہ پانی کنویں میں تھا تب انہوں نے لڑائی نہیں کی، جب یہ پانی مشکیزے میں بھرا گیا تب انہوں نے لڑائی نہیں کی، جب یہ پانی کوزے میں ڈالا گیا جب انہوں نے لڑائی نہیں کی، جب پانی کوزے میں ڈال کر لایا گیا حضور کے سامنے تب لڑائی نہیں کی، جب حضور کے چلو میں آ گیا، جب پانی حضور کے چلو میں آ گیا، ہنج کیتا سرکار نے تے جلد نال پانی لگیا، انہوں نے پھٹا کیتا ہے کہ اے پانی دا قطرہ میں لینا ہے، دوجا آدھا ہے میں لینا ہے، تیجا آدھا ہے میں لینا ہے، تو بھئی پہلے ہی لے لیتے نا۔ انہوں نے کہا پہلے یہ پانی اس حیثیت کا نہیں تھا جو اب حیثیت ہوئی ہے ایسے، اب یہ مس ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ مل کر بولو۔ اب پانی مس ہوا ہے، اب پانی وہ پانی نہیں رہا، چونکہ وجود سے مس ہوا ہے، اب حضور کے اندر سے پانی نکلا۔ میں جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں ذرا غور کرنا، میں جڑا مسئلہ بیان کرنے لگا ہے سید بزرگ غور کرے ہے، بھئی وہ پانی حضور دے جسم دے اندر دا ہے، دب کے بولو۔ پانی تو کہیں خود ہے، پانی تو کہیں چشمے دا ہے، پانی تو بارش کا ہے، تو وہ پانی جب حضور کے جسم سے لگا تو صحابہ قتل ہونے لگے،
کوئی تھلے نہیں ڈگن دینا جے باہروں پانی خود آ کے لگے ایک لمحے واسطے تو وہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ جڑا خون اندروں نکل آئے اس کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ مسئلے کو ذرا بڑا گہرے طریقے سے سمجھنا۔ الحمدللہ ہمیں پکا سننی بالکل ٹھکا ایک دو بندے بھی پریشان جی این میں تکدہ پہ پریشان نہ ہوئے سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی اب مجھے بڑا تجربہ ہے، تجربہ بہت ہے حضور غوث پاک کے صدقے میں، بہت تجربہ ہے مجھے۔ وہ شاید کوئی حیران ہو گئی ہوئے پتہ نہیں پھر سیدھا والے پسے گل موڑ رہے ہیں، موڑ نہیں رہا ہوں، مڑی ہوئی ہے۔ میں نے کیا موڑنی ہے، گل مڑی ہوئی ہے، گل کے موڑی پہلے ہی مڑی ہوئی ہے، ہم نے کیا موڑنی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ تو حضور کے خارج کا عالم ہے، تلی لگی زمین پاک اور پانی نال لگتا ہے، صحابہ قتل ہونے لگتے ہیں، پانی گرنے نہیں دیتے، اللہ اکبر کبیرہ، اور حضور تھوکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دب کے بولو، اور وہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ حضور دا تھوکتے حضور دی آل برابر ہے، بولو تھوک نہیں تھلے ٹکن دیں دے۔ آل کا عالم کیا ہوگا؟ آل کا عالم کیا ہوا؟ اور اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ پاک دی قسم چاک میں آتا ہے، حضرت امام حسن اچھالنا آواز تو کہتے کیا تھے ابوبکر؟ کہتے تھے تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، بے ابھی انتا، خدا دی قسم ہے۔ بلکہ ویلا بھی تھوڑا ہے، گلہ بھی بہت ساریاں نے، تو میں جلدی جلدی نال بیان کری ہی جانا، بلکہ یہاں تک حضور کی شان بیان کرتے کرتے یہ بھی سن لیں، بلکہ یہاں تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، خلیفہ رل کے بولو کیڑے نے؟ خلیفہ اور خلیفہ اول، اور یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کو خود مولا علی نے مصلی پر کھڑا کیا۔ کس نے کھڑا کیا؟ اے میرے ال تکو ذرا، اکھاں میری اکھاں میں چوہن، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت شاہ کے ہاتھ کرے یوسف شاہ ہینج نپ کے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہینج کے کر کے نپ کے چوتھے دیاڑے، کیڑے دیاڑے؟ چوتھے دیاڑے۔ اس میں ایک پیچھے لمبی کہانی ہے، چوتھے دن حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے نا ایسے آگے کھینچ کے مصلی پر کیا اور کہا قدمک الرسول قدمک الرسول یا ابا بکر فمن الذی من یؤخرک، میں تجھے کہہ رہا ہوں ابو بکر مصلی پر کھڑا ہو، میں دیکھتا ہوں ماں نے کون سا بچہ جنا ہے جو تجھے مصلی سے پیچھے کرے جبکہ تجھے میرے آقا مصلی پر کھڑا کرے۔ بولو بولو زور سے، اچھا گل سمجھ آئی ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت ابوبکر بڑا مرتبہ ہے نا دا، پہلے مرتبہ سن لاؤ پھر جڑی میں گل سنا سا پھر تمہیں پتہ لگ سی۔ اجے مرتبہ سنو، مرتبہ یہ ہے صدیق کا کہ معراج کی رات اللہ نے ان کے لہجے میں کلام کیا، اللہ نے ان کے لہجے میں کیا کیا؟ پہلے جڑے دا قد کاٹ تک لاؤ، جڑا میں دس لیں تو آخری گل سنے ہیں میری، پھر قد کاٹ تک لاؤ۔ حضور فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں پہنچا آواز آئی میں نے ادنو منی محبوبہ آگے ہو، اور یہ بیان کرتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی، عبداللہ ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچے کے بیٹے ہیں، ابن امت بھی ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہے حضور کے چچا کا لڑکا کہ جس کا سر اقدس اور نبی پاک کا سر اقدس ساری رات ٹکراتا تھا۔ سمجھ آئیے؟ اتنے ان گدی کوئی نہیں تمہیں تو دسا ہے نا، اے اور امن دسیا جی اینا سنگیاں آج گلہ سمجھاؤ پر دوجہ تک کیا دے ہو، اے تو انہیں سمجھاواں کہ یاد کرو کہ میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اے تکیہ اینو کیا دے سرانا ہی آدھے ہو نا، چلو تکیہ اردو نہ بولو اٹھوائے اندگوئی چمک دس کرو، اس کو کیا دے سرانا، تکیہ ایڈا کیوں کر دے ہو، اس کو کیا دے سرانا دے نا، ہیں جو سرانا پہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ کیسے سوتے تھے؟ یہ حضور پاک نال سندے سب سمجھ آئیے سمجھ آئیے اے تکیہ تو جانے صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے اس تکیے پہ ادھر سر کر کے ادھر سر رکھتے اور ٹانگیں ادھر. کون؟ سرکار کریم. ادھر ٹانگیں کر کے سارے ادھر رکھتے. کون؟ عبداللہ پاک, حضرت عبداللہ ابن وہب. دونوں سر ٹکراتے رہتے راتی. ایسے واسطے نا جو دماغ وچ بھی علم بہت آیا ہے. حضرت عبداللہ دے یہ حضرت عبداللہ کے سر اقدس کے ساتھ سر ساری رات رگڑ کھاتا رہتا. اور یہ عبداللہ وہ ہیں, یہ 3 پرا نے, 2 پرا اور بھی نہیں. حضرت عباس دے اور بھی پتر نے 2. انہیں 3 چھوٹے چھوٹے نا او دور حضور بھیج دیتے بچپنے میں. اتنی عمر ہے. حضور پاک نے فرمایا اتھے جا کے کھلو جا. پھر حضور نے فرمایا میں گنساں 1 2 3 3 میں دوڑ کے آؤ گے. جس میں پہلے ہاتھ لایا انہوں میں کھجیاں دے ساں, کھجوراں کٹ کے ہاتھ وچ حضور نے رکھ دی. عبداللہ بن عباس اور باقی دونوں بھائی وہ دونوں حضور نے فرمایا 1 2 3 اور دوڑ پہ. 3 میں پتر تو چاچے دے نے نا, حضرت عباس دے پتر نے نا. تو جدوں دوڑے نا حضور 1 2 3 کی تھی. 3 دوڑے تے ایک بھی پیچھے نہیں, کٹھے آن کے ہاتھ لایا. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کوئی نہ ہو سکا, فرسٹ سارے, یعنی 3 پوزیشن 1 پوزیشن. لیکن یہ حضرت عبداللہ نے ایک اور کام کیا, پتہ ہے کون سا؟ آئے نا دوڑ کے آ کے ہاتھ لایا 3واں شادی کٹھا. مگر آن کے عبداللہ پاک نے ہاتھ لا کے باقیاں تو انج نہیں کیتا. حضور فرمایا ایک جوڑا تو چمہ لے آیا ہے, یہ کیوں لے آئی؟ حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ چنگی لگ دے ہو. میں نے کہ لگ دے ہو یہ مطلب چمدہ ہے وہی جنوں چنگا لگ دے. گل سمجھ آئی ہے؟ اس حدیث سے یہ بات تو پتہ لگ گیا بھئی جڑا کہ نا چومنا نہیں چاہیے وہ دے اندر گڑبڑ ہوتی ہے, اور جو چومتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے تبھی چومتا ہے. بغیر شادی چنگا لگنی تو کوئی نہیں چوندا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں یہ, اور یہ کیا فرماتے ہیں؟ اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی یہ نقل فرما رہے ہیں, اور بڑا چوٹیاں دا محدث ہے شاہ عبداللہ محقق علی الاطلاع, اور یہ ہے بھی مامور من الرسول. ایک لمحے کے لیے ان کی شان سن لو. یہ مدینے میں ہوتے تھے, حدیث نہیں پڑھاتے تھے, ادھر آتے ہی نہیں تھے ہندوستان میں. ایک دن نبی پاک نے فرمایا چلو عبداللہ جا ہندوستان, اتھے جا کے میرے غلامہ دے سینے چیر کے نا وچ میرا عشق پیدا کر. تو چل تو روزے شریف جا. وہ رونا شروع ہو گئے. انہاں کہا تو میرے کو جانا اوکھا ہے, ادھروں تھوڑا حکم ڈاڈا کراں تے کہ کراں, پھس گئی جان شکنجے اندر جوں بیگڑ وچ گنا. رو آکھے اجرے محمد جی رمے تو منا. گل بڑی اوکھی یا رسول اللہ فرمائی جے اتوں جاواں اے دل نہیں کردا, نہ جاواں اے ایمان دا تقاضا نہیں. بھئی آپ میں حکم پہ فرما دے ہو وانج ہندوستان. حضور پاک فرمایا پتہ ہے مات یہ گل تو کیوں کر دیں لگے دا بھئی مڑ کو دور ہو جل سے اس واسطے گل کر دیں. اور جلے ہندوستان جلنا توڑا کام ہے, روز آ کے اتھے دیدار کرنا ماڑا کام ہے. جی میں روز آ کے تو دیدار نہ کرا مت اللہ دے رسول نہ آکیا. یہ شاہ عبداللہ کی ذرا شان بتلائی ہے میں نے آپ کو. حضرت عبداللہ کے محدث دہلوی فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں گیا, میرے رب نے مجھ سے کلام کیا ادھر نیڑے آؤ محبوب اور نیڑے آؤ محبوب اور. حضور فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہویا بھئی اگیلا مکان ہے تو یہ جات ہے کو نہیں, مشرق مغرب شمال جنوب اتنا تلہ ایت کانیاں مک گئیاں, اگے کدھر جاواں؟ ایک دم مک آواز آئی کیف یا محمد این ربک یصلی, اے حبیب پشیمانہ ہوں جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں, آپ کا رب آپ پر درود پڑھتا ہوا آپ کے قریب آ رہا ہے. حضور فرماتے ہیں اور زیادہ بد گئی, اور زیادہ حیرانگی بد گئی. یہ جڑا آواز آئی نا
یہ ابو بکر کی آواز لگتی تھی تو میں نے اپنے رب سے کہا حال سبقنی ابو بکر، جب میری رب سے بات چیت ہوئی تو میں آگیا ابو بکر میرے تو آگے پہلے آگے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھے نبی رسول کوئی نہیں آیا، ابو بکر کا کیا کام ہے؟ نبی رسول یہاں نہیں، میں آگیا یا اللہ تھی یہ آواز تھی ابو بکر دی۔ اللہ پاک نے مجھے فرمایا محبوبہ ہم نے اپنے ارادے سے جانا کہ تجھے ابو بکر کا لہجہ اچھا لگتا ہے، ہم نے کہا آج ہم اپنے یار کو اس لہجے میں کلام کریں جو محبوب کے کلیجے میں بھی ٹھنڈ پہنچاتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، اچھا شان صدیق اکبر۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ذہن میں رکھنا، یہ تو ہے نا حضرت ابو بکر کی شان ہیں۔ اب آ کر دیکھیں جب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت متعین ہوئی نا تو ممبر پر چڑھے، یہ چوتھے دن کا واقعہ ہے۔ ممبر کے اوپر 1 2 3 4 3 سیڑھیاں، چوتھا تخت جلوس کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی کتنی سیڑھیاں تھیں؟ 3 کتنی؟ تو چوتھا جڑا سی وہ تخت سی جے دیوتی آپ جلسہ فرمانے سن، تشریف فرمانے سن، جلوہ آرائی فرماتے تھے اور آج بھی فرماتے ہیں۔ اچھا 12 میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت ابو بکر جو ہیں، حضرت ابو بکر صدیق جو ہے، آپ نے اس جگہ پر جلوس نہیں فرمایا جہاں نبی پاک جلوہ، جہاں رسول پاک قدمین شریفین رکھتے ہیں، جہاں کیا رکھتے ہیں؟ قدمین شریفین، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے۔ انہوں نے کہا میری اوقات نہیں، میں اٹھے بیٹھا جتھے سرکار بیٹھا۔ وہاں سرکار جلوہ گار ہوا کرتے ہیں اور سرکار کے ساتھ ادھر حسن ادھر حسین ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی جی؟ یہ انہوں نے مقامات نے۔ حضرت ابو بکر فرمایا میں اتھے بیٹھے تقریر شروع کی تھی، اجے اتنا آ گیا الحمدللہ۔ انہوں نے ذرا ہوش رکھے، شان سن چکے ہو حضرت ابو بکر صدیق دی، بڑے کھلے دل نال بیان کی تھی اور تساں بھی الحمدللہ کھلے دل نال سنی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا کہا الحمدللہ، اجے تقریر شروع، مل کر بولو، ہم پانی جے سٹارٹ ہو رہی ہے، اجے انہوں لوگوں نے گلاں کرنیاں کہ کرنیاں یہ وہی جان دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الحمدللہ، سامنے بیٹھے ہوئے مولا علی، صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے، مولا علی سامنے، مولا علی کی گود میں انہوں دی چولی بھی کون بیٹھے دا ہے؟ حضرت امام حسن۔ مل کے آنکھوں سبحان اللہ۔ حسن پاک چولی بھی بیٹھے دے، حسن پاک کتھا بیٹھے دے؟ ایک گل بہت لمبی ہوگی، حضور دی اسلامی پیش کر دیا میں بہت آگے نکل گیا، مگر چلو ہن جدھر جاندی یہ جان دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر تے بیٹھے ہوئے خطبہ شروع کرن لگے، مولا علی سامنے بیٹھے دے نے گلہ کو ایک ہی کی گلہ کو مڑی نوٹ کریا ہے، ایک ہی کی گلہ کو۔ اگر یہ حدیث شریف کو بعد لب نہ سکے کتابہ بچ تو ماڑی گردنوں کو کٹ کے چوک کچھ لٹکا چھوڑے، اور اگر مل جلے تو آپ یہ گردنہ کٹنے دی لوڑ کو نہیں، اہل بیت دی جتیاں بچ کھک چھوڑو۔ سمجھ آئی دے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ شروع کیا، مولا علی سامنے ہے، گود میں امام حسن ہے، وہ اٹھے، بچپنا ہے آپ کا، سمجھ میں آئی؟ میں چھوٹا لفظ نہیں بول رہا ہوں چونکہ ان کی شان کے مطابق یہ لفظ نہیں ہے کہ چھوٹے تھے، اس لیے ہم وہ لفظ ہی نہیں بول رہے۔ ہم نے اشارہ کیا بچپنا ہے، بچے ہیں اور نور بکھیر رہے ہیں، مدینے میں ہیں، اپنے ابا جان کی گود میں ہیں۔ تو جب آپ نے خطبہ شروع کیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میرے نانے کے ممبر سے نیچے ہو، میرے نانے کے ممبر سے نیچے ہو، سن دے پہ ہو۔ آج کل دے زمانے جنا حضرت علی دا ذکر کرو یا علی بیت دا نا 1 منٹ بھی نہیں لگتا، بندے آدھے اے جناب یہ تو کوئی شیعہ لگ رہا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگ رہا۔ اگلے دن میں کتاب پڑھی، ایڈے کسے پاگل جی پترا ہو لکھے دی کتاب، منٹل آر گل نہ لادا ہے، یہ حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ حضرت علی کی سمجھ گئے ہو رہے ہیں، یہ حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ
وہ بابے مدینہ العلم ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، اور بھی سارے دروازے سن، انہوں وچوں ایک گلی بھی ایسی حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا با یہ کیا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اب بے وقوفہ پتنی دیا بھئی ماں تے پیو کوئی ایڈی بڑی تو لکوت چبلے جیے بھئی تے ماں تے پیو کے چہرہ دیکھنا کس کے لیے ثواب ہے؟ او کوتیا بھئی تیرے ماں پیو دا چہرہ ساڑھے واسطے کیڑا ثواب ہے؟ انہوں تک توں تے چٹ توں علی المرتضیٰ کا چہرہ وہ ہے جس کو دیکھنا صدیق کے لیے بھی عبادت ہے۔ اے جدو مت ماری جو لے جدو مت کے ہوئے تو حالت ہوتی ہے، وہ جناب کوئی فضیلت نہیں۔ وہ جو یہ پہلی تو بات ہے کہ عبادت والی حدیث ٹھیک نہیں ہے، تو اگر مان بھی لیا جائے تو پھر وہ تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، کعبہ شریف کو دیکھنا لکھ دی لعنت آئی ہے۔ کعبے کو کتھے کعبہ کتھے علی، کوئی کرو کوئی حساب دی گل، کتھے کعبہ کتھے مولا علی، او خوف خدا کرو، کعبے سے تو تم افضل ہو جو بیٹھے ہوئے ہو۔ کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ اور 14ویں صدی دیو مسلمانوں، کعبے سے تو تم افضل ہو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، جب کعبے سے تم افضل ٹھہرے تو علی کا عالم کیا؟ ہونا کھو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ میں ہر گل کٹنی، ہر گل کی کرنی، یہ وہ فضیلت ہے، وہ باب مدینہ العلم ہے، اور وہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم جو ہے ان کے بعد حضور نے فرمایا آنا مدینہ العلم ولیم باب ہوا، کون سا علم؟ وہ تو سارے صحابہ کے پاس تھا۔ اور کٹنی فضیلت مولا علی، کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ میں نے یوسف بھائی کو بتلایا، یوسف جو کتاب لے کے میں کہا دیکھ کسی کھوتے دے پتر نے کے لکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گل؟ سمجھ نہیں آتی ہے؟ کوئی نہیں آتی بھائی جناب یہ بھی کوئی فضیلت نہیں، وہ بھی کوئی فضیلت، یہ بھی کوئی فضیلت نہیں، وہ بھی کوئی فضیلت نہیں۔ اور میں نے کہا اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بولو کہ تیرا باپ ہے، اس میں بھی تیری کوئی فضیلت نہیں، تو منٹ بھی تو کوئی نہیں لڑا، تو ایسے مت بولو ہووے خدا کر یار یہ بھی فضیلت نہیں، وہ بھی فضیلت نہیں۔ کس بات پہ فضیلت نہیں؟ اس بات پہ فضیلت نہیں جس پہ فضیلت جبریل بیان کر رہا ہے۔ اگر لا صحیفہ الا ذوالفقار میں کوئی فضیلت نہیں، احد کی لڑائی ہو رہی ہے اور اللہ دی قسم ہے نبی پاک کی شہادت مشہور کر دی گئی ہے، صحابہ کرام مردے پہ پیچھے، میدان خالی ہو گیا ہے، تنے تنہا رسول پاک ہے، کافروں نے گھیر لیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرے من میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شہید کر دیے گئے، پہلے تو میں جا کے تکیا انہیں شہیداں میں حضور میں اسے نظر آئے کوئی نہیں، پھر میں کہا گل اس طرح ہو سکتی ہے باقی تو مردے پہ اے نہیں ہو سکتا کہ سرکار مڑ جان، یا تو سرکار آسمانوں پر اٹھا لیے گئے یا حضور شہید ہوئے، شہید تو ہوئے نہیں، اب ایک ہی صورت ہے آسمانوں پر اٹھا لیے جائے، وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار بھاگ جائیں۔ فرمایا میں سرکار کا ہوں غلام اور سرکار کا شاگرد، جب علی کے پاؤں نہیں ہل رہے تو نبی کے کیسے ہل جائیں گے؟ سمجھ آمدی پیجھے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا حضور اٹھا لیے گئے آسمانوں پر، پھر میں آگیا علی مڑ کے تو جانا کوئی نہیں، مڑ کے تمہیں ایک گل اور نہ سنو۔ فرمایا میں آگیا علی پاویں سارے جانن جاواں میں تو نہیں جانا، میں نے واپس نہیں جانا، ادھر شہید ہو جائیں گے، حضور تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے اتھوں میدان وچوں کڈ لئی تلوار، پہلی نکلی ہوئی سی، اصل پھیرنا شروع کی تھی، جدوں گاجر مولیوں کی طرح بندے مارے نا، اگے میں تکیا نبی پاک نظر آ گئے، میری خوشی کا عالم کوئی نہ۔ حضور نے مجھے دیکھا تو فرمایا یا علی ہو، اوے علی انہاں نیڑے آ، انہاں کنجراں پیچھے ہٹا۔ تو میں آگے آیا اور میں نے تلوار پھیری تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینکے، حضور پاک کو ایک اور گروہ نے گھیر لیا۔ حضرت حضور نے فرمایا علی ہے نا دا بھی ذرا سفایا کریں، میں تلوار پھیری، کسے دی منڈی ادھر گئی تو کسے دی لک ادھر جا گری تو کسے دی باں ادھر گری، کیما بنا کے ہم نے رکھ دیا۔ اتنے میں جبریل امی آ گیا، جبریل امی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں ایک گل تواڈو کرن آیا، آج میں کوئی وحی لے کے نہیں آیا،
نہ تے نکاح دی نہ تے طلاق دی نہ تے حلال دی نہ تے حرام دی نہ تے روزے دا حکم تے نہ ہی نمازاں دا ایک گل کرنے میں عرش تو تھلے آیا سدرہ سے نیچے آیا ہوں ایک بات کرنے میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میری آنکھ نے نبی رسول پیغمبر بھی دیکھے ہیں میری آنکھ نے امتوں میں اصحاب نبیوں کے دیکھے ہیں اس آنکھ نے جب علی جیا جڑانی تکیا ذوالفقار جی تلوار نہیں تکے کل ایمان نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا مرتضی تاجدار گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں اے فضیلت کوئی نہیں لکھ دی لعنت آئی ہے جمڑے جنان والے نو فضیلت کوئی نہیں وہ جبریل کہہ رہا ہے میں وہی نہیں لے کے آیا ہے گل کرنا آیا کیڑی وہی لے کے آیا دسو ایک ایک لنگڑی لولی روایت لاؤ کہ جس میں اور لکھا ہوا کس نے ہمارے اہل سنت کے محدثین نے میں شیعہ کی کتابیں نہیں پڑھ رہا ہوں جس شیعہ کی کتاب نو ہاتھ لایا ہوئے خدا دی بھی موت کو فرتے کرے آج تک نہیں ہم نے لگایا پڑھنی تو دور کی بات ہے ہم اپنی اہل سنت کی کتب کے حوالے پیش کر رہے ہیں یہ سیاہ ستہ کی حدیث میں لکھا ہوا ہے حضرت جبریل امین نے کیا لا پتا لا بتا اللہ ہون اللہ کے بعد فضیلت ہی کوئی نہیں اور کسے اوتری ماؤدے پترا پجے تن اللہ تو بعد فضیلت نہیں کنجرا تو پھر لا الہ الا اللہ کیوں کہتا اگر اللہ کے بعد فضیلت نہیں ہے لا الہ الا اللہ نہیں معبود کوئی مگر اللہ نہیں جوان کوئی مگر علی گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں ہن مارو نعرہ حیدری دب کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نگر نگر گلی گلی زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی اے جڑے نہیں نہ بول دے انہاں دی زبان بھی نہیں بول دی تو دل بھی نال بولا دے اے دے وچ چپ نے اللہ دی قسم چپ نے تساں پہ آدھے زبان کے ساتھ دل بولا اے آدھے دل کے ساتھ منہ بند اے کملے چلے جانے لاگے تو انہیں پتا جائے سی قبر وچ کتنی ویاں دا ہوندا ہے 100 تو میدان معاشر میں تمہیں پتہ لگے گا ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفارت وذکر الموت یقربکم الی الجنہ وذکر الجنت وذکر الموت صدقۃ وذکر القبر یقربکم الی الجنہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کفارہ ہے اور موت کا ذکر صدقہ ہے اور قبر کو یاد کرنا جنت کے قریب کرتا ہے حدیث کے پہلے کلمے کی طرف توجہ کرو ذکر الانبیاء عبادت ذکر الانبیاء اتھیرو میں ذرا بن کے گل میں لے آؤ ذکر الانبیاء دب کے بولو یار اے جڑے مولوی میرے پراؤ ایک تسے تو بولو یار ذکر الانبیاء عبادت تو انت حدیث آندی ہے ذکر الانبیاء عبادت صحیح روایت ہے سمجھ آندی پیے کوئی نہیں ذکر الانبیاء عبادت کس کا ذکر عبادت ہے کوئی بندہ ایسا بتلاؤ کہ جو نبی بھی نہ ہو اور ذکر عبادت ہو پوری صحابہ جماعتہ میں لے آؤ پوری صحابہ جماعت صحابہ لے آؤ ایک بندہ بتاؤ نبی بھی نہ ہو اور ذکر کیا ہو سب کے بولو نبی بھی نہ ہو ذکر کیا ہو حضرت علی نبی ہے نہیں ہے بولو نبی ہے دب کے بولو قیدہ اپنا بیان کرو نبی ہے نہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے ہمارا عقیدہ کیا ہے حضرت علی نبی نہیں ہے سرکار کے غلام ہے سرکار کے بھائی ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے غلام ہے انہوں آپ آکھیا ہے یہ بھی انہوں آپ آکھیا ہے سنا آکھ سکتے حضور خود فرماتے ہیں حضرت علی بیانا عبید من عباد المصطفیٰ میں حضور کے غلاموں میں ادنا غلام ہوں میں ان کی شان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بھائی ہوں ان کا میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولا علی نبی نہیں ہے پھر یہ بتلاؤ ذکر علی عبادت کیوں ہے جب نبی بھی نہیں
تو غیر نبی کا ذکر عبادت نہیں، لیکن علی پاک کا ذکر عبادت ہے. کوئی گل تو وچ ہے نا، کوئی بات تو بیچ میں ہے نا کہ علی پاک نبی بھی نہیں ہے، علی پاک کا ذکر بھی عبادت ہے. تو گل وچ کیڑی ہے؟ گل وچ یہی ہے جتھے میں تمہیں لے آیا. جدو کہا نا جبریل نے کہ لا بقا الا لا بقا الا لا سیف الا، ابھی کہتے ہیں فضیلت کوئی نہیں، فضیلت کوئی نہیں. جدو حضرت جبریل نے یہ بات کی نا، حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو ہیں سرکار نے اکھاں وچ آنسو آ کے نا حضور نے مولا علی کو دیکھ کر نے کہا جبریل سے، کہا جبریل اے غلط کردا ہے بھئی اے دے نال دا کوئی نہیں، اے نہ تکدا ہے کہ کے دے وچوں ہے، اے نہ تکدا ہے کہ دے وچوں ہے. اس محال تے گل کرنی نا. ہن میں کدے تھوڑی جی تشریح کر دیا تو میں چھوڑنا کوئی نہیں مولا، ذرا جی گل اگے توڑا کر اس محال تے حضور دا یہ گل کرنا یہ میرے وچوں ہے، اس جگہ تے گل کرنی یہ میرے وچوں ہے. اصل گل یہ سی سنگی مڑدے پہ سر پیچھا، جبریل یہ گل پہ کرتا سی کہ یہ مڑیا کوئی نہیں سمجھ آئی یہ گل نہیں. جدو مڑدے سد پہ تو جبریل آتا ہے کہ یہ مڑیا نہیں. حضور نے فرمایا تو کہ پہ آتا ہے یہ میرے وچوں نہیں سمجھ آئیے. فرمایا اِنَّ عَلِيًّا مِّنِّي وَأَنَا مِنْهُ، اے میرے وچوں تے میں اے دے وچوں. جبریل جناب ہینج کر کے ہاتھ بن کے آ گیا وَأَنَا مِنْكُمَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ سے، آپ ان سے، میں آپ دونوں میں سے. اب اگر حب علی شیعی کا کام ہے پھر جبریل بھی شیعہ ہو گیا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں ابھی بھی جنہاں فضیلت کوئی نہیں، ایڈا ظلم نہیں کرنا. پھر آگے اس کتاب میں آگے 2 صفحے آگے پڑھ گیا یا لے باپ ہونا بھی کوئی فضیلت نہیں. حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے جناب خواب دیکھی. حضرت عمر فاروق نے میں نے حضور پاک دودھ دیتا ہے، میں وہ دودھ پیتا ہے، تو میں وہ دودھ پیتا ہے. بعد سرکار دے کولو گئے، انہاں تعبیر پوچھی. حضور نے فرمایا علم ہے، وہ باب مدینہ العلم تو حضرت عمر بھی ہیں. اندازہ کر حضرت عمر پر میری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہم حضرت عمر کے کتوں کے کتے، ان کے غلاموں کے غلام. پر اے تو فریب ایمان بغض علی میں تو اتنا آگے نکل گیا کہ تجھے ہوش بھی نہ رہی کہ تو کہتا ہے کہ وہ بھی باب علم ہے. او اللہ کے بندے، وہ تو یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من مودرۃ لا علی اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس مشکل میں پھنسنے سے جس کے عالم علی نہ ہو. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ تو یوں فرما رہے ہیں. اب یہ حضرت علی المرتضیٰ کا تعصب نہیں، اب بغض نہیں، ان کے دلوں میں تو اور کیا ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں ایک فیصلہ آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، حضرت عمر فاروق موجود تھے. اور فیصلہ کیا آیا، 2 عورتیں بچے چینج ہو گئے. ایک دا ہویا منڈا، دوجہ دی ہوئی تھی بچی، لڑکا اور لڑکی چینج ہو گئے. وہ زنانی بڑی تیز سی جدی کڑی جمے، انہیں پیسے دے بٹا کی جناب دائی نو تو او دا پتر چینج کرا لے، اونا کر لے. وہ کیس پیش ہو گیا حضرت عمر فاروق دی بارگاہ میں. انہوں نے فرمایا گواہ لیا یہ لڑکا تیرا ہے، لڑکے کی ماں کا لڑکا میرا ہے، اس نے چینج کرایا. میں کچھ بے ہوشگی میں تھی، کچھ ہوش میں تھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نے چینج کیا ہے. انہوں نے کہا گواہ ہے ہی؟ آخر گواہ تو کوئی نہیں. آخر جدوں گواہ کوئی نہیں، شاہدتاں کوئی نہیں، پھر لے کڑی اپنی تو ٹر جا. اس کڑی لئی چاروں نچات جاندی سی. اگوں مولا علی آ رہے، یعصوب المسلمین، امام المسلمین، تاجدار حالت تھا، مرتضی مشکل کشا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ. نبی پاک فرماتے ہیں ما مررت بسمائن الا وآلہا یشتاقون الى وجہ علی ابن ابی طالب وما فی الجنت نبی الا وہو یشتاق الى وجہ علی ابن ابی طالب. فرمایا معراج کی رات کو جب ہم آسمانوں پر چڑھے تو ہر آسمان پر ہمیں نبی سلام کرتے تھے اور ہمیں فرشتے سلام کرتے تھے. کوئی نبی اور کوئی آسمانی فرشتہ ایسا نہیں تھا جو سلام کے بعد
پہلے ہم سے یہ نہ پوچھتا ہو چاچے کے بیٹے علی کا کیا حال ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، غور کریں. اب مولا علی نے فرمایا مڑ پیچھا آگے حضرت امیر المومنین سے کہنے لگے اجازت ہوئے تو میں فیصلہ نہ کرا آگے تساں کر دیو، میں مجھے کر دیتا ہے. انہاں کہا میں نے لگتا ہے تھوڑا جا اس وچ اجے کوئی کرنا چاہیے آگے تساں کر دیو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کمرے وچ اس مائی نو رکھو نا، اس کمرے چ مائی نو لے جاؤ، بچیاں بچی بھی لے لو، بچہ بھی لے لو، نہ تو دونوں نو لدا لدا لے جاؤ، انہاں دا دودھ لے لو تھوڑا تھوڑا، دونوں دا مقدار وچ ایک ہوئے، مقدار وچ سمجھ آندی پئی ہے، مقدار میں دودھ ایک، دونوں کا دودھ نکالا گیا کستانوں میں سے، مقدار میں ایک، باہر دودھ لائے، دودھ کپ تے لکھ چھڑیا اے فلانی دا، اے فلانی دا، دودھ تولیا، فرمایا تولو، دودھ تولیا نے جدوں وہ منڈے والا بارہ جڑا وزنی ہوا ہے نا، حضرت علی نے فرمایا یہ لڑکے والا، یہ جس عورت کا لڑکا اس کا، جبکہ پہلے فیصلہ الٹ تھا. فرمایا یہ لڑکا اس کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جی جی حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ کیسے کیا آپ نے؟ یہ دودھ پاری منڈے دا ایک کتھوں کڈیے گا؟ انہوں نے کہا قرآن شریف. انہوں نے کیا فرمایا کس میں سے؟ قرآن شریف میں سے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا قرآن تو میں نے بھی پڑھا. آپ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا؟ آپ نے بھی قرآن پڑھا ہے، مگر میں نے حضور پاک سے پڑھا ہے، اور میں نے حضور پاک سے اس طرح قرآن سیکھا ہے اور علم سیکھا ہے. حضور میں نے اس طرح علم دسیا ہے جن چڑی اپنے بچے نو چوک دے دی ہے نا، جس طرح چڑی اپنے بچے کو کیا دیتی ہے؟ چوک دیتی ہے نا، اس طرح سرکار نے میرے سینے میں علم منتقل فرمایا. سمجھ آئی تھی؟ انہوں نے کہا قرآن سے کہاں پر لکھا ہوا قرآن میں؟ انہوں نے فرمایا مثل حظ الانثیین، لا للذکر مثل حظ الانثیین. انہوں نے فرمایا جڑا سن اے آدھا ہے، سن اے وصیت فرماندہ ہے پروردگار عالم پئی بچیاں ڈبل تو کڑیاں او دا ایک، یعنی کڑی ادھی دی مالک ہے. جو ہمیں وصیت مال میں کرتا ہے لڑکے کی زیادتی کی، وہ خود خوراک میں کیسے کمی کرے گا؟ اس نے خوراک میں بھی تگڑا پن رکھا ہے اور گاڑا پن رکھا ہے. یہ دودھ موٹا بھی ہے، یہ وزنی بھی ہے، لڑکا اسی عورت کا. اسی طرح ایک مرتبہ ایک بندے نے مدینہ المنورہ میں کہہ دیا، مدینہ شریف میں کہہ دیا کہ اس نے کہا میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق سے آ رہی ہوں، فتنے سے محبت کرتا ہوں، جڑی شے اجے پیدا ہی نہیں او دیتے میں ایمان لے آمدہ ہوں، میں جدی الوہیت دا اقرار کردہ ہوں تکیہ ہی نہیں. اس طرح کی اس نے باتیں کر دی اور یہودیوں کے قول کو حق کہتا ہوں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا زمانہ تھا، آپ نے فرمایا لے آؤ یہ گردن وڑ کے سٹ دے. آپ تشریف لے آئے مولا علی، آپ نے فرمایا جلدی نہ کریں، مجھے فیصلہ کرنے دیں، یہ مومن کامل ہے بندہ. حضرت عمر نے کہا مومن کامل کہاں سے ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ کیا کہتا ہے؟ انی احب الفتنہ، میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. اللہ جی فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نہیں فرماتا ہے مال اور اولاد فتنہ ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ انہوں جنانیاں چنگیاں لگ دیاں تو پتر تیاں بھی چنگے لگ دیاں. گل سمجھ آئی جے؟ پتر تیاں انہوں کے لگ دیں تو زنانیاں کے لگ دیاں چنگیاں لگ دیاں تو یہ فتنہ ہے. اس فتنے دی گل کر دیا کہ یہ کہتا ہے کہ حق سے بھی مجھے گریز ہے. انہوں نے فرمایا وجات سکرت الموت بالحق. قرآن کہتا ہے کہ حق ہے موت، یہ ادھا پی اجے میں نے نہیں مرنا، 4 دیڑے رہنا ہے. اور تو کون سا برا کرتا ہے؟ آکے کہتا ہے یہودی سچ کہتے ہیں. آکے وکالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وکالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اس قول کی تصدیق کرتا ہے. آکے جڑی چیز پیدا نہیں ہوئی وہ دیتے بھی ایمان لے آمدہ ہے. آکے اللہ پاک نے ابھی قیامت کا دن پیدا نہیں کیا اس پر ایمان لے آتا ہے. حضرت مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی ران پر ہاتھ مار کے کہنے لگے، حضرت عمر فاروق ران پر ہاتھ مار کے کہنے لگے اعوذ باللہ من معجلۃ لا علی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے مسائل سے جن کے حل کرنے کے لیے ابو الحسن کی ذات موجود ہے.
لیکن جب یہ بغض علی آ جائے نا پھر متاں کے ہو جاندیاں مار آئے ہائے تساں میرے نیڑے میں منہ چوما تھوڑا خالی متاں نہیں ماریاں جاندیاں انہاں دی لتاں بھی ماریاں جاندیاں کھٹاں بھی ماریاں جاندیاں انہاں دی نسلاں بھی ماریاں جاندیاں جب مولا جی بسم اللہ کرا بالکل حق آپ نے فرمایا جب علی پاک کا بغض آتا ہے نا دماغ پر کام کرنا چھوڑ دیتے دماغ کام کرنا یہ کدے تعصب نہ ہوئے اللہ میں تمہیں گل دستا ہوں اگلے دن ایک کتاب میں نے پڑھی جبکہ میں نے 36 کتب میں وہ حدیث شریف پڑھی سمجھ لگ دی بھی اس تو پہلے وہ میں رٹی ہوئی ہے حفظ حدیث توتا ٹین کرنا بھول سکتا ہے میں وہ حدیث نہ بھول سکتا سمجھ آئیے وہ حدیث شریف مجھے ایسے رٹی ہوئی لیکن میں نے اگلے دن ایک مولوی صاحب کی کتاب میں پڑھی ایڈی وڈی ڈنڈی توبہ 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 کرنا وہ بھی میں نے تجھے بتلائی لفظ وہ میں پوری انہیں نے سنان لگا اور جیسے ڈنڈی ماری ہوئی تو کیا ڈنڈی اور واہ رے مولوی تیری شان ہے واہ رے مولوی تیرا حال اور تیری چال ہے اللہ دی قسم ہے وہ آدھن پئی ساری دنیا دیا مصیبتاں صدقہ کھا جاتا ہے ساری دنیا کی مصیبتیں کون کھا جاتا ہے اور صدقے کو کون کھاتا ہے گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ساری دنیا کی بلائیں صدقہ کھا جاتا ہے اور صدقے کو جو کھائے تو وہ مولا علی نے کتوں مانے وہ مولا علی کو کیسے مانے توبہ 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 نہیں سمجھ آئی جائے وہ حضرت معاویہ نے ایک عورت سے کہا تو بڑی علی علی کر دی سی ہے اے 200 اٹھ دے میں نے ایک اپنے خادم نے کیا رہے 200 اٹھ دے انہوں سرخ بختی اور 200 اٹھ انہوں دے دے اسے کہنے لے 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 200 اٹھ پڑے نا اس جدوں پھر انہوں نے پوچھا نہیں حضرت معاویہ نے ہاں جی ہون دا سہی کوڑے وڈا علی کا میں وہ اٹھو دے کول 200 اس آگیا زندہ با دنیا دینے وچ تیرا ثانی کوئی نہیں تو دین دینے وچ علی دا ثانی کوئی نہیں سمجھ لگی ہے اب ادھر بھی جانے آیا بھی گل کرن دیو نا تھوڑا جا اور ذرا جان دیو حضرت علی دی اور شان بیان شاہ جی کوئی نہیں خطرہ کوئی نہیں بولن دیو نہ کرن دیو میں نے گلاں کرن دیو گل سمجھ آئیے ادھر لوٹتے ہیں یہ حالت ہے کتاب میں نے پڑھا نا کتاب میں ڈنڈی تک ڈنڈی ماری اور میں جڑی گل تو ڈنڈی تے پتلان دیو اتنی اجازت دیو جڑی ڈنڈی ماری ہوئی وہ تو میں نے دس لینا دیو کیوں شاہ جی کمال شاہ جی ڈنڈی پتلانی چاہیے نہیں پتلانی چاہیے مثال کے طور پر ایک رستہ جا رہا ہو اگے چور بیٹھے ہوئے ہو دسنا چاہیے کہ نہیں دسنا چاہیے اس رستے نہ جائے اچھا سنو حدیث شریف پہلے سن لو جنگ صفین میں نا جنگ صفین بھی کہتے ہیں اسے سمجھ آئی صفین میں نا وہ دو سمجھ جنگ صفین میں حضرت مولا علی اپنی فوج کو لے کر اپنے سپاہیوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کو لے کر پانی کی تلاش میں ایک چرچ کے پاس گئے کہاں گئے ایک چرچ کے پاس گئے تو اس پادری نو آخر لگے پانی چاہیے دینا پانی دے اس نے کہا یار سنگی توڑے بہت نے تو پانی میرے کو کٹتا ہے تو پانی تے ہے کو نہیں تو اتھو 6 میل دورے پانی سنگیاں نے عرض کی تھی مولا علی کو تساں تے روکو نا اساں دوڑ کے جاندے ہیں پانی لے آندے ہیں امید ہے کہ ہماری روح نکلنے سے پہلے ہم پانی تک پہنچ جائیں گے پانی پی لیں گے لے آئیں گے آپ نے فرمایا علی نال ہوئے تو مرن دی گلاں نہ کریا کرو سمجھ آئی آپ نے فرمایا شاہ جی علی ساتھ ہو تو مرنے کی باتیں نہ کیا کرو انہاں کہا جناب پانی آپ نے فرمایا ادھر آؤ آپ نے مولا علی نے نال لیا نا جی کہ بلا یہ مفتی صاحب دے پڑھا رہے نا مفتی حنیف قریشی صاحب دے اے گلنا سنو نا پھر مزیدار انہوں نے کہا مولا علی پاک نے فرمایا ذرا ادھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نا آپ نے فرمایا زمین کھودو اپنے سنگیاں نو سمجھ آؤندی پئی ہے زمین کھودو زمین کھودی تھلے سی ایک بہت بڑا وٹا اکھاں کھولے آئے تھلے کے سی گٹی آسی مجھ بڑی کیا سی مجھ بڑی
انہوں نے کہا اس گٹی کو باہر ہٹاؤ، اس کو پتھر کو اٹھا نکالو باہر. وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھی جن میں صحابہ شامل ہیں، جن میں صحابہ رد کے بولو، جن میں صحابہ، جن میں نبی پاک کے صحابہ، انہوں نے کہا وٹا چکو یہ گٹی کڈو. وہ جناب لا لا کے زور، وہ علینا جی اپنی جگہ تھی کہ گٹی علینا مولا علی. اچھا وہ جو پادری تھا نا وہ بھی آ کر دیکھ رہا. حضرت علی آگے نکلو باہر، ماری چھال حضرت مولا علی نے شیروں کی طرح ایاں کیتا نا تو جیاں ننڈا جندک نکا جیاں انڈا نہیں چاہتا وہ مولا علی چاہ کے پھاک کے ماری بارے. گل سمجھ لیں اے گل ہوں اگلی سنو مزیدار ہے. اگلی ہوں ڈنڈی سنے کتھا لگ دی. وہ چاہ کے گٹی ہیں چاہ کے باہر سٹی. وہ جڑا آئیاں ہاتھ سرت رکھ کے تکدا رہا. کون؟ وہ پادری. اس پادری سن کے آخ دیا سنے اس آخیا انت نبی تو نبی ہے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں. ہاں انت اخو رسول اللہ، آپ نبی ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں. رسول ہو آپ؟ نہیں. کہا پھر آپ یقیناً رسول اللہ کے بھائی ہو. گل سمجھ لگی ہے؟ اور یہ پوری حدیث تو غائب کرنی مشکل تھی بغض رکھنے والوں کے لیے. حدیث پوری غائب کر جان کھا جان اے ان صدقہ تو نہیں نا جڑا عزم ہو جائے تو ڈکار بھی نہ مارن. حدیث پوری غائب ہو نہیں سکی تو ڈنڈی سننا ڈنڈی سننا. کہتے ہیں لکھ دے اس پادری نے کہا تم نبی ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں. پھر پادری نے کہا تو پھر تم صحابی ہو گئے حضور کے. یہ نہیں اے ڈنڈی یہ نہیں اخوت کاٹی ہے. یہ لفظ برداشت نہیں ہے. بھئی اس نے کہا کہ تو بھائی ہے تو کہا حضرت. اس نے پوچھا تو صحابی ہے؟ ایڈی وڈی ڈنڈی. چور گیا چوری کرن. چور کے تھے گیا اس پوٹلی شوٹلی بن کے نا پوٹلی بن کے تو اس رکھی کندھی ہوتے رکھ کے نا باہر نکلنے لگا نا تو شاہ جی لگی اڑی لت. اڑی کے لگی لت لگی تو پوٹلی اندر جا کے آواز آئی نا تو چور ہٹ گیا. اتھوں سارے کٹھے ہو گئے، اللہ محلے والے چور چور چور. چور بھی شامل ہو گیا. چور 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 گل بڑی سمجھ لگ دی ہے. وہ چور چور وہ سارے آنکھیں یہ سامان کہنے کے نہیں گیا یرا سامان تو ٹھیک پہ دے چور کو گچ گیا. اس آگے چورا بھی گیا. اس آگے ہاں سارے آنکھیں یہ کیسے ہوا پھر دروازہ بند سامان اندر چور یہ سمجھ نہیں آئی. چور آتا ہے میں نے تو کچھ سال دا اصل گل یہ اسی نا بھائی وہ چور آیا سا اندر اس نے پھر سامان باندھا ہوگا من پسند کا. پھر وہ وہاں سے آیا پھر وہ سامان کے نکے تھے کندھی تے چڑھیا اسی پھر نا وہ اس کوشش کی تھی اسی نا نسلیں دی وہ پھر ماڑی لت لگی تو اندر ڈھہ گئی کٹ گئی. گل سمجھ آئی گل. اب اندازہ یہ چوری تھی کیا نا جنہیں وہ صحابی ہے وہ خدا کے بندے. صحابی تو حضرت علی کے ساتھ تھے ان سے تو وہ گٹی ہٹی نہیں. صحابی تو ساتھ تھے وہ پتھر نہیں ہٹا سکے. یہ بے تکی بات ہے. اس نے کہا تو نبی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر بھائی ہے؟ کہا ہاں. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر. حضرت نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا تو اتنا عرصہ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہماری پچھلی ساری کتابوں میں لکھا ہوا تھا یہاں قریب چرچ میں ایک چشمہ ہے اوپر اوڑے ایک گٹی ہے وہ یا تے مصطفیٰ ہٹا سکتے ہیں یا مرتضیٰ ہٹا سکتا ہے. نگر نگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی گیا ادھر کام. اچھا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں جدوں بغض آ جائے نا آپ سنیں میرے آقا و مولا سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں. حضرت ابوبکر صدیق کی بات سنیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی اور گود میں کون ہے؟
حضرت امام حسن آکو نا کون حضرت تو سب امام نہ آتے ہو جرا اچھا آکو حضرت ہاں امام اے تو کراچی تے حیدرآباد جاؤ نا تو ایڈی جی مسجد ہو سی تو جڑا نماز پڑھا سن اس کو حسن امام صاحب ہاں امام صاحب تو حضرت علی المرتضیٰ کی نسل یہ اصلی امام ہے اللہ اکبر کو حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں گود میں امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں گود میں تو جب خطبہ انہوں نے کہا میرے نانے کے ممبر سے آپ نیچے ہوتے یاد ہے نا بات میرے نانے کے ممبر سے آپ نیچے اترے اور آپ مجھے بھائی نے کہا سپیکر کے نیڑے ہو میں بالکل ہی چھوڑ دیتا یہ حضرت ابوبکر صدیق اتر کرنا نیچے شاہ جی اے اور سبھی میرے تکڑ میں تمہیں کو دسا اے امام حسن نے نا چلدیاں صدیق آن کے ہاتھ باندھ کے تھے کھلو ہاتھ باندھ کر یہاں پر کھڑے ہو گئے اور ایسے کر کے دونوں بغلوں میں ہاتھ رکھ کے اٹھا لیا اور ماتھا چوما پوری مسجد میں گریا تاری ہو گیا سارے رونا شروع ہو گئے سارے صحاب رونا شروع ہو گئے خود مولا علی رونا شروع ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی ساری آنسوؤں سے اور حضرت علی نے اٹھ کے کہا یا امیر المومنین اے مومنوں کے امیر میں نے نہیں بتلائی سکھائی ہے یہ بات حسن کو یہ بات میں نے نہیں سکھائی اس نے خود سے کہی ہے یہ نانا جان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا ممکن ہے کہ ان کے من میں خیال آ گیا ہو میں نے نہیں کہا کہ صدیق کو نیچے اتارو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بھائی علی میں اس لیے نیچے نہیں اتر کے آیا شہزادے کو جھڑکوں شہزادے کو روکوں شہزادے کو منع کروں شہزادے پر میرے ماں باپ قربان یہ سچ ہی تو کہہ رہا ہے یہ ممبر بھی اس کے نانا کا ہے یہ غلام بھی اس کے نانا کا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا کیا کہنا آپ کے ساتھ جو چیز منسوب ہوئی وہی با کمال اور جو آپ کے اندر سے آپ کی نسل پاک ظاہر ہوئی اللہ اکبر کبیرہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور صحابہ کرام کی آنکھوں کے تارے اہل بیت تھے اللہ پاک کی قسم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں کے تارے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں کے تارے اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت صحابہ کرام کے درجے بلند ہیں اور اہل بیت کے درجے بلند ہیں صحابہ کرام بھی منصوب مصطفیٰ ہیں اہل بیت بھی منصوب مصطفیٰ ہیں ایک کی نسبت در سے ہے ایک کی نسبت گھر سے ہے ایک خارج سے تعلق رکھتے ہیں ایک باطن سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں حضور کی آنکھوں کے تارے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنی اہل بیت کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا جس نے میرے صحاب کو برا بھلا کہا وہ میری امت میں سے نہیں ہے بلکہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اللہ کے رسول کی لعنت ہے تمام مومنین کی لعنت ہے اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب پیارے کی عزت اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور چونکہ بس وہ میں اس طرف چل پڑا تھا ذکر علی المرتضیٰ کی طرف حالانکہ ابھی بھی میری تشفی نہیں ہوئی تسلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہوئی ابھی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور میں نے اسلام آباد بھی پہنچنا ہے ابھی اور بندے بھی بہت ڈاڑے شاہ جی تو کوئی غلطیاں ہوں تو میں نے معاف فرما دے کوئی قصور ہوئے تو مجھے معاف کر دینا اللہ پاک ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے محبوب کی اہل بیت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اصحابہ پاک کے ادب کے ساتھ نبی پاک کی اولاد کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے جس طرح شان حضور نے بیان فرمائی ہے اس طرح اس شان کو سمجھ کر اسی پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ میں گفتگو کے بالکل آخر میں شاہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ شاہ محمد کمال صاحب
दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत शाह अहमद कमाल साहब दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया, और जितने यहाँ पर सादात हैं उन तमाम का, और जितने यहाँ उलमाए इकराम हैं और मशाइख हैं उन तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने मुझे यहाँ पर कुछ हाजिर होकर कुछ कहने के लिए दावत दी और मौका अता फरमाया। अल्लाह पाक इन तमाम अहबाब का साया इस आजिज़ के सर पर और आप तमाम अहबाब के सर पर कायम और दायम रखे, और अल्लाह पाक इस पूरे खित्ते में सादात की बरकतों को आम फरमाए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी औलाद की मोहब्बत पर कायम रहने की, इसी मोहब्बत पर मौत अता फरमाए और इसी पर कल क़यामत के दिन उठने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात याद रखना, मजमे वाले मेरे दर तक है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक एक बंदे से फरमाएंगे तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा मैंने नमाज पढ़ी। अल्लाह पाक फरमाएगा ठीक है। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा तूने मेरे लिए और क्या किया? वो कहेगा मैंने रोज़ा रखा। अल्लाह पाक फरमाएगा ठीक है। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा तूने मेरे लिए क्या किया? वो कहेगा मैंने तेरे लिए सदका दिया। अल्लाह पाक फरमाएगा ठीक है। फिर अल्लाह पाक फरमाएगा अब ये बता तूने उनसे मोहब्बत की है जिनसे मैंने मोहब्बत की? क्या तूने उनसे मोहब्बत की है जिनसे मैंने मोहब्बत की है, उनसे मोहब्बत की है? वो बंदा अर्ज करेगा ये तो नहीं हो सका। अल्लाह पाक फरमाएंगे ओ मेरा फसोखे बफी जहन्नम, इसे घसीट कर जहन्नम में ले जाओ। अगर इसने उनसे मोहब्बत नहीं की जिनसे मैंने मोहब्बत की तो फिर ये जहन्नम का मुस्तहिक है। इसके अमाल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं इसके अमाल का मोहताज हूँ। हज़ूर पाक फरमाते हैं इसी तरह एक बंदा पेश किया जाएगा और वो सवाल किया जाएगा उससे कि तुझे उनसे मोहब्बत है जिनसे मैंने मोहब्बत की? वो अर्ज करेगा परवरदिगार तू बेहतर जानता है, मैं उठते बैठते उनसे मोहब्बत करता था जिनसे तू मोहब्बत फरमाता था। अल्लाह पाक फरमाएगा इस पर हमारे फजल के दरवाजे खोल दो और इसे जन्नत के अंदर हमारी रहमत से दाखिल। उनसे मोहब्बत रखें जिनसे सरकार ने मोहब्बत की है और जिनसे सरकार ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, और असहाब से भी अहले बैत से भी। सहाबा से मोहब्बत हज़ूर ने खुद फरमाया कि मेरी वजह से, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मेरी वजह से की है। और अहले बैत के लिए हज़ूर ने फरमाया मन अहब्बा हाज़ैने, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, यानी हसन पाक हुसैन पाक से, व अबाहुमा इनके अबू जान से, व उम्महुमा इनकी अम्मी जान से, इन्नहु माई फी जन्नती फी दरजाती यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरी कोठी में मेरे साथ होगा, मेरे बंगले में। दराजा का माना मैं कर रहा हूँ बंगला, तक सूखे तो समझ आ जाए। कल क़यामत के दिन जिसने हसन पाक से, हुसैन पाक से, अली पाक से, फातिमा पाक से मोहब्बत रखी होगी, आशाई महल में वो होगा, यानी मेरे बंगले में होगा। उसको मैं पड़ोस में भी जगह नहीं दिलवाऊंगा ताकि बीच में पर्दा ना आए। तूने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की थी, अब बगैर पर्दे के तू उठते बैठते मोहम्मद अरबी का दीदार करता चला। अल्लाह पाक हमें अहले बैत की साहबा की मोहब्बत अता फरमाए। इन सादात को जो यहाँ पर जलवागर हैं इन्हें सलामत रखे, इनका फैज़ान न सिर्फ इस पूरे खित्ते में पूरे मुल्क में आम फरमाए। और अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसकी माफ़ी अल्लाह पाक से, अल्लाह के हबीब से तलब करता हूँ। आप में से किसी की दिल आज़ारी हुई हो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जो अच्छी बात थी वो यकीनन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से थी। अल्लाह पाक हम सब का हामी हो नासर। माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरत खिताब ज़ीशान फरमा रहे थे शेर आल सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी साहिब। सामईन दी वकार, अभी इंशाअल्लाह कुरैशी साहब का खिताब भी होना है, तो उनके खिताब से कबल मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ साहबजादा सिबगतुल हसन शाह साहिब आस्ताने आलिया तोरी शरीफ, आप आएं और अपनी हाजिरी बारगाह कौनैन में लगाएं। नारे तकबीर। हजरत ग्रामी अल कदर अब तशरीफ रखें क्योंकि प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम ख़त्म करेंगे। गुजारिश ये है कि मुफ्ती साहब ने इस्लामाबाद खिताब करना था, इसलिए हमने इन्हें पहला टाइम दिया। इसके बाद
कारी मुश्ताक साहब की एक नात होगी और इलामा मुफ्ती नज़ीर अल कादरी साहब का मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी साहब का खिताब होगा और इंशाअल्लाह उसके बाद लंगरे पाक भी तैयार है। आपको लंगरे पाक भी पेश किया जाएगा और इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी हमारी महफिल इख्तिताम की तरफ जाएगी। ये नात नन्हे सना खान की, उसके बाद कारी मुश्ताक साहब का खिताब अपना नात होगी और फिर कुरैशी साहब का खिताब होगा। सारे बाप तशरीफ फरमा हो जाएं। कोई ये बाप इलामा साहब क्योंकि उन्होंने जाना है, आप उनको रास्ता दे दें, शुक्रिया, और बाकी हजरात तशरीफ रखें। तमाम अहबाब से मुल्तमिस है मुफ्ती साहब को जाने दें, रास्ता दें और तशरीफ रखें। महफिल का माहौल और अदब का लिहाज रखते हुए आप पिंडाल में तशरीफ ले आएं, अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ फरमा हो। बराए मेहरबानी आप अपनी जगह पे वापस आ जाएं। आने वालों को, तमाम अहबाब को खुश आमदीद, और मुफ्ती साहब को भी हम बड़ी ही इज्जत के साथ रुखसत किया। जाने दें, तमाम अहबाब वापस तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, इस तरह नहीं, उसी ज़ोक के अंदर नारे रिसालत, नारे रिसालत। कुर्सी वाले लोग हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमाल नहीं कुछ भी, ये हाल हमारा है, बस आपकी रहमत का सरकार सहारा है। डूबा हो गुनाहों में सरकार करम करना, डूबा हो गुनाहों में सरकार करम करना। रहमत भी तुम्हारी है, बंदा भी तुम्हारा है। रहमत भी तुम्हारी है, बंदा भी तुम्हारा है। ए मौत जरा रुक जा, क्या इतनी भी जलती है आँखों में मेरी अब तक तैबा का नजारा है। आँखों में मेरी अब तक तैबा का नजारा है। हर नात हुई मकबूल, हर फन में रजा कामिल, जिसे लेने हुजूर आए ये ईमान हमारा है। जिसे लेने हुजूर आए ये ईमान हमारा है। अमाल नहीं कुछ भी, ये हाल हमारा है, बस आपकी रहमत का सरकार सहारा है। ये दिल भी हुसैन
یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، قرآن سنا یا حسین نیزے پر، کہ ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، کہ ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی